نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کچھ عرصہ پہلے یہ کسی نے مجھے بھیجا تھا وقت کی اہمیت کے بارے میں، بہت ہی اچھا لگا مجھے، آپ سب سے شیئر کروں گی۔ یہ جو تحریر ہے یہ ابن الجوزی کی ہے، جن کی کون سی کتاب ہے؟ منہاج القاصدین، عبد الرحمن ابن الجوزی۔ تو ان کی کتاب ہے سید الخاطر، سمجھیں کہ ان کی پرسنل ڈائری ہے، ان کے اپنے ذاتی ایکسپیرینسز ہیں۔ تو چونکہ ایک اسکالر بھی تھے، کتابیں لکھنے والے بھی تھے، انہوں نے زندگی میں بہت کچھ کیا۔ تو انہوں نے کیا لکھا؟ ہمیں ہمیشہ یہ شوق ہوتا ہے نا کہ جب ہم کسی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں بہت بڑی بڑی اچیومنٹس ہیں، تو ان کے ان اچیومنٹس یا ان کی کامیابیوں کا راز کیا ہے، یا ان کے پیچھے کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جو انہیں دوسرے لوگوں سے بہت مختلف بنا دیتی۔ ہر شخص کو دوسروں سے فرق اور ممتاز اور مختلف اور کامیاب اور نہ جانے کیا کیا نظر آنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کا یہ شوق اور یہ خیال بس خیال ہی رہ جاتا ہے، اس کی کچھ حقیقت نہیں بنتی۔ لیکن کچھ لوگ اسی زندگی میں اسی وقت میں بہت کچھ اچیو کر جاتے ہیں۔ تو بہرحال ابن الجوزی نے بہت کچھ لکھا ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں اپنی روٹین کے بارے میں اور اپنے کام کے بارے میں، میں پناہ مانگتا ہوں فارغ لوگوں کی صحبت سے، میں پناہ مانگتا ہوں فارغ لوگوں کی صحبت سے۔ کیوں مانگتے؟ کوئی بتائے؟ انسان اپنی کمپنی یا اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے نا۔ تو اگر میرے آس پاس لوگ فارغ بیٹھے ہیں تو وہ مجھے کام نہیں کرنے دیں گے۔ اپنے بھی آپ کے جو پرسنل سٹینڈرڈز ہیں وہ لو ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یہ خیال آنے لگتا ہے کہ لو یہ تو فارغ بیٹھے ہیں اور میں ہی کام کرتا رہوں، مجھ پہ اتنا کام کیوں ہے؟ اور فارغ ذہن جو ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو شخص زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے وہ صرف خود فارغ نہ رہے بلکہ فارغ لوگوں کی کمپنی سے بھی بچے، بیکار لوگوں کی کمپنی سے بھی بچے۔ کہتے ہیں میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ وہی کرنے کی کوشش کی جو بہت سے لوگوں کی عادت ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ کثرت سے ملاقات کو جانا، ملاقاتیں بہت کرنا، اور اس بات کو وہ ایک قسم کی خدمت کہتے ہیں۔ چلو کسی کے گھر چلیں، چلو کسی کے آفس میں چلیں، چلو کسی کے ملیں تاکہ ہم ان کا دل بہلائیں، ذرا ان کی خدمت ہے یہ۔ وہ ان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ دوسرے لوگ بات چیت کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور جس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں بنتا، یعنی غیبت۔ آج ہی صبح میں نے ایک کوٹیشن پڑھی جس کو میں نے اپنے بلاگ پہ پوسٹ بھی کیا، اور وہ تھی کہ بعض فقہا اگر کسی وجہ سے غیبت ہو جاتی کسی کی تو باقاعدہ اٹھ کے کلی کرتے تھے، یا کوئی کرتا تو اس کو کہتے تھے جاؤ اور اٹھو کلی کرو۔ کیوں کلی کرو؟ کیونکہ اس نے دوسرے کا گوشت کھایا، مردہ بھائی کا گوشت کھایا، اور اس نے اپنا منہ گندا کیا۔ کہتے ہیں یہ ہے وہ چیز جو زیادہ تر لوگ آج کل کرتے ہیں، اکثر ملاقاتوں میں یہی ہوتا ہے، اور جس کے پاس وہ ملاقات کو جاتے ہیں وہی اس طرح کی بات چیت کا کہتا ہے، یعنی خود نہ بھی کرنا چاہیں تو دوسرے انہیں اس طرح کی بات چیت میں الجھا لیتے ہیں، اور پھر اس کو طول دینے کو کہتا ہے۔ اور جب کوئی اس سے ملاقات کو نہ جائے تو پھر وہ خود کو تنہا محسوس کرتا ہے، خاص طور پر تہواروں اور عید کے موقع پر۔ تو آپ ان کو ایک دوسرے کے پاس ملاقات کے لیے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور وہ اپنی ملاقات کو سلام اور نیک خواہشات تک محدود نہیں کرتے بلکہ اس کو لمبا کرتے ہیں، جسے میں وقت کا ضیاع کہتا ہوں۔ ٹھیک ہے ملاقات بھی کرنی چاہیے، لیکن وہ ایک لمٹ کے اندر، اتنی طویل نہیں کہ باتیں ختم ہونے کوئی نہ آئے۔ جب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ وقت نیک ترین چیز ہے اور اسے اچھے کاموں میں استعمال ہونا چاہیے، یعنی ہمیں ملنے والی نعمتوں میں سب سے زیادہ نیکی کمانے کی سورس ہے، تو مجھے وقت ضائع کرنے سے نفرت ہو گئی۔ اور ان لوگوں کے حوالے سے میرے پاس دو طریقے ہیں، یعنی جو میرا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اگر ان کو میں بتا دوں کہ میں بات نہیں کرتا تو اس سے مسئلہ پیدا ہوگا، یعنی اگر میں انہیں کہوں کہ میں نہیں ملنا چاہتا، اور اگر میں ان کے ساتھ شریک گفتگو ہو جاؤں تو یہ وقت ضائع کرنا ہوگا، یعنی دو میں سے ایک مسئلہ پڑ جائے گا۔
چنانچہ جس حد تک میں کر سکا میں نے لوگوں سے ملنے سے گریز کرنا شروع کر دیا. یعنی یہ کہنے کی بجائے کہ میں بات نہیں کر سکتا، میں نے ملنا کم کر دیا. پھر اگر مجھے ان سے ملنا پڑتا بھی تو میں گفتگو کو مختصر رکھتا تاکہ میں وہاں سے جلدی جا سکوں، یعنی نکلنے کی کروں، کام کی بات کروں اور اٹھ جاؤں. پھر میں نے ایسی چیزیں تیار کرنا شروع کر دی جن کو اختیار کر کے میں ان سے بات چیت سے بچ سکوں یا وقت کم ضائع ہو. ان سے ملاقات کے وقت تیاریوں میں سے کچھ یہ تھی، یعنی میٹنگ کے ٹائم کے بیچ میں، کہ چند صفحات کاٹ کر رکھ لیے لکھنے کو، کیونکہ اس وقت سکرول ہوتے تھے نا، دوسرے سے پیپر کاٹ کے رکھ لیا کہ میں ساتھ ساتھ بیٹھا لکھتا رہوں. رواں قلم اور چند اکٹھے صفحات یادداشت کے لکھنے کو، کیونکہ یہ چیزیں ضروری ہیں لیکن چونکہ ان کے لیے کسی خاص توجہ اور سوچ کی ضرورت نہیں، اس لیے میں نے ان کو اس وقت کے لیے رکھ لیا جب وہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے، یعنی جن میں مجھے بہت زیادہ ایفرٹ نہیں لگانی پڑتی تاکہ میرا وقت ضائع نہ ہو. ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں وقت کے قیمتی ہونے کا ادراک اور احساس نصیب کرے اور پھر اس کا زیادہ سے زیادہ درست استعمال کرنے کی توفیق دے. میں بہت سے لوگوں کو ملا ہوں جو زندگی کا مطلب ہی نہیں جانتے. آپ کسی بازار میں نکل جائیں، کسی محلے میں نکل جائیں، کسی گھر میں چلے جائیں، وہ اس شعور سے آ رہی ہیں کہ زندگی کس کام کے لیے، کس مقصد کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ کو ذرائع سے آزاد کیا ہوا ہے کیونکہ ان کے پاس بہت سی دولت ہے، یعنی بہت ریسورسز ہیں. اس وجہ سے وہ دن کے زیادہ تر حصے میں اپنے کاروبار کی جگہ پر بیٹھے لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں. بعض دکاندار کیا کرتے ہیں، دکانوں پہ بیٹھ کے آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں اور بہت سی گناہ کی باتیں اور قابل اعتراض چیزیں دیکھتے ہیں. ان میں سے کچھ اپنی توجہ شطرنج کھیلنے پہ مرکوز رکھتے ہیں، کچھ لوگ وہاں لوڈو یا کوئی اس طرح کی گیمز رکھ لیتے ہیں وقت کاٹنے کے لیے. کچھ اپنا وقت حکمرانوں کے بارے میں باتیں کر کے ضائع کرتے ہیں. یہ اس دور میں بھی تھا، آپ سوچئے ذرا، یعنی انسانوں کی عادت میں ہے یہ بات. تو کچھ لوگ اپنا وقت حکمرانوں کے بارے میں باتیں کر کے ضائع کرتے ہیں یا چیزوں کے مہنگا اور سستا ہونے پر بات کرتے ہیں اور اسی طرح دیگر موضوعات پر. میں نے اس بات کو سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زندگی کے قیمتی ہونے، وقت اور صحت کی قدر کرنے کی پہچان پر مطلع نہیں کرتا مگر جسے وہ توفیق دے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی سوچ پیدا کر دے. وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ صلاحیت انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑی قسمت والے ہوتے ہیں. سید الخاطر. اس بات کو سامنے رکھ کر ہمیں اس بلڈنگ کے اندر اپنے وقت کی حفاظت کیسے کرنی؟ ہمارے کلچر میں کون سی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارا وقت ضائع کر رہی ہے؟ آپ میں سے کوئی نشاندہی کرے گا؟ آپ میں سے جو لوگ ٹائم سینسیٹیو ہیں وہ بتائیں کہ انہیں کون سی چیز ٹھیک نہیں لگتی جس سے وقت ضائع ہوتا ہے. جی ہاں، یہ سین تو میری اپنی آنکھوں نے دیکھا کہ ایک روز مجھے اتفاق سے اوپر جانے کا موقع ملا تو لوگ کوریڈور میں کھڑے باتیں کر رہے تھے. تو بڑی سخت حیرت ہوئی مجھے کہ یہ کیوں؟ اس وقت ان کے اسٹوڈنٹس اندر ہیں، یہ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اور بڑی تکلیف بھی ہوئی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہماری کلاس نہیں تھی، لیکن وہاں کھڑے ہو کر آپ دوسرے لوگوں کے لیے کیا نمونہ پیش کر رہے ہیں. جب سٹاف خاص طور پر کوریڈورز میں کھڑے ہو کر باتیں کر رہا ہو آپس میں، کسی کو تو نہیں پتا نا کہ یہ کام کی بات کر رہے ہیں، یہ بیکار کی کر رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ آپ کو پتا ہے آپ کی بریک کا ٹائم ہے اور بعضوں کو صبح 9 بجے یا 10 بجے تو بریک ہوتی بھی نہیں، لیکن جو اسٹوڈنٹس گزر رہے ہیں ان کو تو نہیں پتا کہ آپ کی بریک کا ٹائم ہے. تو کوریڈورز، راستوں اور صحن میں کھڑے ہو کر ملاقات کرنا بند کر دیں. کام کرنا ہے تو اپنے آفس سے نکل کر جو میٹنگ روم ہے یا جہاں آپ کو ضرورت ہے وہاں بیٹھ کے تسلی سے کاپی پین ہاتھ میں پکڑ کے بات کریں. چونکہ میرا آفس اتفاق سے یہاں قریبی ہے جس سے سارا صحن نظر آتا ہے، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شور ہو یا کچھ تو میں پلٹ کے بغیر عادت کے بھی دیکھتی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. میرا نہیں خیال کوئی بھی دن گزرا ہو کہ جس میں نے سٹاف کو صحن میں کھڑے ہو کے باتیں کرتے نہ دیکھا ہو. وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے اوپر کی کلاس، نیچے کی کلاس، آفیسز، ہر جگہ سے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہم کیا نمونہ پیش کرتے ہیں؟ ہمارا ایک ایک منٹ جو ہم اندر داخل ہو جاتے ہیں نا وہ قیمتی ہوتا ہے. وہ ذاتی باتیں کرنے اور ادھر ادھر انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہوتا. اگر آپ کو واقعی کسی سے بات کرنا ہے
تو آپ کوئی وقت مقرر کریں اس کے ساتھ، اپنے ساتھ، اور کہیں بیٹھ کے بات کریں. راستوں میں کھڑے کھڑے کوئی بھی مل جائے اس کو پکڑ لیں، اس سے باتیں کرنے کے لیے روک لیں اس کو. یہ ویسے بھی ایک غیر اخلاقی حرکت ہے. سب کو سمجھ آ گئی؟ اگر کسی کو اختلاف یا اعتراض ہے تو مجھے بتا دے. لیکن ہم سب کے آثار لکھے جا رہے ہیں، اور ہمیں دیکھ کر اسٹوڈنٹس یا جو دوسرے لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب کیا ہے پھر. اور کوئی چیز؟ انٹرکام پہ لمبی گفتگو. پرسنلی اگر میں آپ کو بتاؤں، میں انٹرکام کے بہت سخت خلاف ہوں. میں نے اپنے کمرے سے انٹرکام بند کر دیا، بلکہ لگایا نہیں، ایک آدھ دفعہ لگایا لیکن نہیں استعمال کیا. ایون میٹنگ روم سے بھی ہٹا دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی باتیں جو ہم انٹرکام پر ایک دوسرے کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں یا میسج دے رہے ہوتے ہیں، اب ایک شخص اپنے لکھنے میں مصروف ہے یا پڑھنے میں مصروف ہے، ضروری کام کر رہا ہے، اور اتنے میں انٹرکام بج جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ڈسٹریکشن. کسی بھی چیز کی اتنی سخت ایمرجنسی نہیں. اگر ہو تو میرا خیال ہے ایک سینٹرل سسٹم میں اناؤنسمنٹ ہو جائے تو بہت اچھا ہے. ادروائز کسی کو بھی کام ہے لکھ کر میسج بھیج دیں یا چھوڑ آئیں یا ٹیکسٹ کر دیں، جب وہ فارغ ہو اپنے وقت سے تو آپ کو جواب دے دے. کام آپ نے کسی کو دیا ہے تو خود ہی ٹائم لکھ کر دے کہ اتنی دیر میں کر کے دے دے مجھے. اگر وہ نہیں کر سکتا تو وہ بتا دے اتنی دیر میں ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے پہلے بہت ساری چیزیں راستے میں. اب وہ کر رہا ہے، آپ پھر کال کرتے، وہ کر رہا ہے اور پھر کال کرتے ہیں، تو اس سے بہت سی ڈیلیز آئیں گی. تو انٹرکام کی بجائے ریٹن میسجز دینا شروع کریں، فون کم سے کم کریں. اور اگر یہ کلچر نہیں بدلا تو انٹرکام کی سہولت ختم کر دی جائے گی. ٹھیک ہے جی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم آتے ہی تھوڑی دیر کے لیے، اس میں بریک کس کام کے لیے ہوتی ہے؟ یعنی مجھے تو دن میں خیال نہیں آتا کہ میں بریک لے لوں. لٹرلی میں ٹوز پر ہوتی ہوں اور مجھے ہوش ہی نہیں ہوتی کہ بریک کرنی. اگر چائے کا کپ پینا ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو ساتھ ساتھ بھی کام ہو سکتا ہے اس وقت. یعنی آپ کہیں گے نہیں ہمیں آفس میں چائے لانے کی اجازت نہیں، تو آپ نیچے جاتے ہیں تو اپنا کاغذ اٹھا کے کام لے کے ساتھ ہی لے جائیں، یا کوئی ضروری بات کرنی ہے تو اس وقت کر لیں. تو نماز اور چائے کی بریک ایک ہی وقت میں لیں، دو وقت میں بریک نہیں لی جائے گی. نماز ہی کا وقت بریک کا وقت ہے، اسی میں کچھ کھائیں پیے. اور ویسے بھی ہفتے میں 2 دن روزہ ہو تو پھر چائے کا تو ویسے ہی خیال نکل جائے گا، تاکہ ہم زیادہ پروڈکٹیو ہو سکیں. جی آپ سب اگر آپ کے اوقات لکھ دیے جائیں کہ آپ کس سے کس وقت تک آتے ہیں تو وہ سب کو پتا ہو. کیونکہ کچھ لوگ جلدی آتے ہیں جلدی جاتے ہیں، کچھ لوگ ذرا دیر سے آتے ہیں اور دیر سے جاتے ہیں. تو بلا وجہ دوسروں کو پوچھنا کہ وہ آگے ہیں کہ نہیں آگے، اور خصوصاً کسی کے دفتر سے پوچھنے کے بجائے اگر گیٹ سے ہی پوچھ لیا جائے تو وہ لوگ نسبتاً فارغ ہوتے ہیں. یعنی کسی بھی کام کرنے والے شخص کا وقت ضائع کرنا ایک جرم ہے. یعنی ہم اپنی طرف سے ہو سکتا ہے کہ نیکی سمجھیں اور دوسرے پر ہم احسان رکھیں کہ آپ نے جواب نہیں دیا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک کرائم ہے. جی سب لوگ قلم استعمال کرنا شروع کریں، تحریری پیغام بھیجیں، ٹھیک ہے؟ اور لمبے میسج مت لکھوائیں کسی کو، دوسروں کو آزمائش میں نہیں ڈالا. جی ریلیٹڈ پرسن سے نہ پوچھنا، اور ان لوگوں سے جا پوچھنا جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ہاں تو ہو سکتا ہے نا وہ صحیح کہتا ہو. دیکھیں اگر وہ مصروف ہے، مثلا میں میٹنگ میں بیٹھی ہوئی ہوں اور آپ بیچ میں آ کے انٹروڈ کر کے ایک اور بات دینے لگتے ہیں، مطلب اگر مجھے اس وقت کوئی میسج دے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اسی مثال کو لے لیں، کام کر رہے ہیں سب لوگوں کا وقت، صرف میرا نہیں آپ سب کا بھی وقت ہے. اب اتنے میں کوئی میسج لے کے یہاں لا کے رکھ دے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کوئی خدا نخواستہ اتنی ایمرجنسی تو نہیں ہوتی ہر وقت. اگر کوئی ایمرجنسی بھی ہو تب بھی ہمیں اس کو بھی صبر کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے. ہم اپنا کام بعض اوقات وقت پر نہیں کرتے تو دوسروں کے لیے ایمرجنسی کریٹ کر دیتے ہیں. اگر جواب نہیں آتا ریٹن، دوبارہ ریمائنڈر بھیج دیجئے کہ یہ کام کر دیجئے، ٹھیک ہے نا؟ لکھا ہوا پھر بھی یاد رہے گا اس کو، فون کا میسج یاد نہیں رہے گا. کم از کم مجھے نہیں یاد رہتا، کیونکہ میں ایک کام کر رہی ہوتی بیچ میں ایک رستہ چلتے کوئی اور کہے گا، پچھلا بھول جائے گا، کام نہیں ہوگا. استاذ 2 چیزیں اس میں ایڈ کروں گی. ایک تو میسیجز لکھنے کی جو بات ہے، تو ہم لوگ جب کراچی میں تھے تو مجھے یاد ہے کہ ہمارا زیادہ کام لکھ کر ہوتا تھا، اور استاذہ کے ٹیبل پہ ایک بڑا سا وہ سٹیک ہوتا تھا چٹوں کا
کہ یہ اسٹاف کی، اور ہم کبھی استاذہ کو ڈسٹرب نہیں کرتے تھے. ایک ٹوکری میں سارے میسیجز ہوتے تھے اور پھر استاذہ اسی کے اوپر نا جواب لکھتے تھیں، اس کو یہ دے دیں، اس کو یہ دے دیں. تو اس سے جیسے ایک دفعہ استاذہ نے ہمیں میٹنگ میں ایک ایکٹیویٹی کرائی تھی کہ آپ نے جو بات لکھنی ہے وہ لکھیں اور بولیں. تو جب ہم نے ٹائم کیلکولیٹ کیا تھا تو لکھنے میں کچھ سیکنڈز لگے تھے اور بات کرنے میں 5 منٹ لگے تھے. تو وہ جیسے استاذہ ہمیں تربیت دے رہی تھی کیونکہ ایک ہی بات 2 3 دفعہ کر رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات واضح نہیں ہوتے، سوچ نہیں رہے ہوتے تو دوسرے کے لیے بھی سمجھا نہیں پاتے. اور استاذہ دوسری چیز میں نے ایک کتاب میں پڑھ رہی تھی کہ میسیجز لکھنے کا طریقہ، تو اس میں ایک چیز جو مجھے بہت سٹرائک کی تھی، کیونکہ وہ انہوں نے ہر لکھنے کے لیے ٹپ دی ہوئی تھی کہ چاہے آپ میسج لکھ رہے ہیں، ای میل لکھ رہے ہیں، تو اس میں ہمیشہ آپ اپنا ایکسپیکٹڈ ٹائم اور ڈے لکھیں جب تک آپ کو جواب چاہیے. مثلاً فرض کریں کہ آپ کو اگر ایک کام کو 12 بجے تک آپ کو اس کا جواب چاہیے تو آپ اس چٹ پہ لکھ دیں کہ پلیز برائے مہربانی 12 بجے سے پہلے مجھے اس بات کا جواب دے دیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ میسج بھیجتے ہیں نا اس کا ذہن کلیئر ہو جاتا ہے. اب ایک کام بہت ارجنٹ نہیں ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ اس بات کا جواب مجھے اس وقت تک دے دیں. اور الحمدللہ ہم سب نے یہ چیز جب ٹرائی کی تو ایک تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ بعض دفعہ کوئی بہت ایمرجنسی میں ہوتا ہے، اور پھر ہم ایک جو اور مزاج پایا جاتا ہے ہمارا وہ یہ کہ ہم ہر چیز پہ ارجنٹ لکھ دیتے ہیں. تو ارجنٹ کو پہچاننا بھی ضروری ہے. ارجنٹ کا لفظ جو ہے وہ اگر کوئی لائف تھریٹننگ بات ہو تو وہ ارجنٹ ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ارجنٹ کا لفظ ان چیزوں کے لیے بولنا چاہیے جو ودن 10 منٹس ہونی ہے. تو اس لیے اس لفظ کو بھی پلیز بہت مس یوز نہ کریں. جی اس وقت جو بھی باتیں ہو رہی ہیں نا، بلیو میں کسی کے بھی خلاف یا پرسنل نہ لیں اس کو کہ میرے بارے میں یہ کوئی بات ہو رہی. یہ ہم سب کے لیے ایک بہت، اس کا فائدہ آپ کو آخرت میں نظر آئے گا کہ ہم جو کچھ اس وقت سیکھ رہے ہیں یا ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں، تاکہ زندگی جو ایک دفعہ ملی، ایک دن جو ایک دفعہ ملا ہے، وہ کسی زیادہ بہتر کام میں لگ جائے. جی یعنی ایک آفس کے لوگ اکٹھی بریک کرنے مت جائیں، کیونکہ اگر آپ کے آفس میں کسی کو کام ہے تو کوئی بھی نہیں ملے گا. اس کو آپ یوں دیکھیں جیسے آپ گورنمنٹ کے کسی دفتر میں جاتے ہیں تو وہاں پر اگر پورا ہی دفتر غائب ہو تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا کہ کدھر ہیں سارے، اور فالتو باتیں کرنا شروع کر دیں گے. اگر کوئی ایک بیٹھا ہو تو کہے گے جی وہ بریک پہ گیا مجھے بتا دیں، تو انشاءاللہ اس طرح آسانی ہو جائے گی. لیکن بریک کو منیمائز کریں، نماز ہی کی بریک لیں، اسی میں کچھ لینا ہے کھانا ہے تھوڑا بہت کرنا ہے تو کر لیں، ورنہ ناشتہ کر کے آئیں اور گھر جا کے کھانا کھائیں. کیفیٹیریا پر بھی ذرا رش کم ہوگا اور برڈن کم ہوگا. کچھ لوگ آتے ہی تھوڑی دیر کے بعد نیچے ناشتہ کرنے اتر جاتے ہیں. کیا کسی بھی دفتر میں یہ ہوتا ہے؟ کیا یہ اخلاقی طور پہ جائز ہے؟ کیا دینی اعتبار سے یہ بات درست ہے کہ جو کام ہمیں گھر کرنا چاہیے وہ ہم آ کے ادارے میں کریں؟ اننیسیسری گھومنا پھرنا اور اپنے دفتروں سے اٹھنا بھی نہیں. جی بعض اوقات اپنا کام چھوڑ کے بیٹھے وہ آئے تو ہم بریک کریں، تو اکٹھے بریک کو ختم کریں. اگر آپ کو باہم ملاقات کرنی ہے، آپ کہیں گے کہ اس طرح تو ہمارا انٹریکشن ہی نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے آپ ایک پراپر طریقہ کار وضع کریں کہ ایک ڈپارٹمنٹ پراپر میٹنگ کرے اپنی، جس میں آپ ہر قسم کی بات چیت اپنی، چاہے وہ کوئی ذاتی مسائل ہیں یا کچھ بھی، ایک دوسرے کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں. لیکن یہاں کام ہی کے لیے آتے ہیں اور کام ہی کرنا ہے، اور کام کے دوران اگر کوئی موقع ملتا ہے کہیں بات چیت کرنے کا، جو سفر کے دوران یا چھٹی کے وقت آپ گاڑی کا ویٹ کرنے یا کچھ اور، ان اوقات کو بھی ہمیں زیادہ بہتر استعمال کرنا چاہیے. اس کے مطلب نہیں کہ ہم ہر ایک سے ایلین ہو جائیں اور سلام دعا چھوڑ دیں یا کچھ، لیکن لمبی چوڑی گھریلو مسائل ڈسکس کرنا اور ایک دوسرے کے اوپر خواہ کے یعنی پریشر ڈالنا، کیونکہ بعض لوگ بہت پریشرائزڈ بھی فیل کرتے ہیں جب لوگ ان سے فالتو ڈیمانڈ شروع کر دیتے ہیں. مسائل کا دوسروں سے ہر وقت تذکرہ کرتے رہنا، اس طرح نہ تو کوئی کام ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی حل نکلتا ہے، نہ مسائل حل ہوتے ہیں اور نہ ہی پروڈکٹیو ہوتے ہیں. جی میں سوچتی ہوں کہ قرآن پاک میں ہم جو پڑھتے ہیں اس پر اگر ہم عمل نہیں کرتے تو دوسروں کو ہم کیا کہیں گے، اور اگر یہاں وہ عملی نمونہ نظر نہیں آتا تو اسٹوڈینٹس صرف کتاب سے نہیں سیکھ رہے، صرف لیکچر سے نہیں سیکھ رہے، وہ آپ سے سیکھ رہے ہیں کہ باجی ایسے کرتی ہیں، تو ان میں باجیاں ریفلیکٹ کریں گی. تو جو آپ ان کو دے رہے ہیں وہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی جا رہا ہے، وہ جیسا بھی ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دیکھتے ہیں لیکن بندے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں.
تو بندوں کا دیکھنا صرف یہ نہیں کہ ان کے خوف سے ہم نے اچھا بننا ہے، بندوں کے دیکھنے کا مطلب یہ کہ ہم ان کے لیے کیا مثال بن رہے ہیں. جی، دروازہ کھولنا، چلنا، ہر چیز میں آہستگی. کئی دفعہ مجھے باقاعدہ کسی کو بھیجنا پڑتا ہے کہ باہر لوگوں کو چپ کرائیں کہ کلاسز بھی ہو رہی ہیں اور کام بھی ہو رہا ہے دفتروں میں. اس صحن میں چونکہ وہ گونج بھی عجیب طرح کی ہے، اور جب ہم لمبے لمبے سلام اور لمبے لمبی باتیں شروع کر دیتے ہیں، نہ صرف یہ کہ اپنا بلکہ سب کا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. جی آپ دیکھیے، اشارے سے بھی کیا جا سکتا نا، جب کوئی کام کر رہا ہو. اب ایک آیا ایک وقت میں، دوسرا آیا دوسرے وقت، ٹھیک ہے صبح میں اکٹھے آ رہے ہیں سلام کر لیں، لیکن جب کوئی مصروف ہو تو سلام کا ادب کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے نا، ہر کام کا ایک وقت ہے، اور ہر وقت کے لیے ایک کام بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت میرے کرنے کا کیا کام ہے. جو بھی ہماری دن کی روٹین ہے، ہر ایک کی روٹین فرق ہے. ٹھیک، کیا آپ لوگوں کے پاس پیپر نہیں ہے جس پر نمبر لکھے ہوئے ہیں؟ کسی سے بھی نہ پوچھے. اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے فون نمبر کسی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کا نمبر دے دو، فلاں کا. ٹھیک ہے، جب بالکل نہ ہو، ورنہ یہ ہے کہ اپنے موبائل میں سیو نہیں کرتے یا اس کا نام نہیں لکھتے. دو چیزیں میرے ذہن میں آ رہی تھی. ایک تو یہ ہے کہ جب ہم دین کا کام کرتے ہیں نا، تو ہمارا جو جذبہ اور شوق ہوتا ہے نا، وہ ہم ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں دوسرے میں. جتنا زیادہ ہم خود موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، آٹومیٹیکلی وہ چیزیں ہمارے آس پاس کے لوگوں میں بھی جاتی ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس میں بھی جاتی ہیں. اسی طرح ایک میں نے آرٹیکل پڑھا تھا پازیٹیو وائبس کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو سسٹم ہے وہ اس طرح بنایا ہے کہ اگر ہم پازیٹیو سوچتے ہیں، ہمارا دل صاف ہے، تو وہ چیزیں انکانشیسلی ہم دوسروں میں ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہمارے اندر نیگیٹیوٹی ہے، جیسے میرے دل میں گرج ہے، یا مجھے کسی سے شکایت ہے، یا مجھے کمپلینز ہیں، یا میں خوش نہیں ہوں، تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ نیگیٹیوٹی آٹومیٹیکلی ٹرانسفر ہوگی اسٹوڈنٹس میں اور پھر جو لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. تو اس لیے ہر وقت پازیٹیو رہنا، پازیٹیو سوچ رکھنا، اور پھر اپنے سے خیر ہی دوسروں کو پہنچانا ہی بہت ضروری. جیسے اسے ہم نے میرا جینا مرنا میں ایک حدیث پڑھی تھی کہ یہ بھی صدقے کی ایک شکل ہے کہ ہمارے شر سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. تو چاہے وہ شر ہمارے اندر ہے یا باہر ہے، تو کوشش کریں کہ اس سے دوسروں کو ہم بچا کے رکھیں. یہ بات ہم اب یہاں مکمل کریں گے. آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ اگر جو باتیں آج ہم نے کی ہیں ان پر عمل نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ اگر جو کچھ ہم نے کہا ہے یہ ہم عمل میں نہ لائیں تو پھر کیا کیا جائے؟ کیا ہونا چاہیے پھر؟ یعنی ہم ایک دوسرے کو، وہی والی مجھے یاد آ گئی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک دوسرے کو ریمائنڈر دیں، ایک دوسرے کو یاد دہانی دیں، اور پھر خیرخواہی کے ساتھ، اعتراض اور نفرت کے ساتھ نہیں، یا اس انداز میں نہیں کہ تم تو ہو ہی ایسے. بالکل، یہ کہتے ہیں کہ ریمائنڈر بار بار دیا جائے. تو بیچ بیچ میں سب کو یاد دہانی کرانا. اور جہاں دیکھیں ہم سب کے اوپر ذمہ داری ہے بحیثیت مسلم بھی، صرف چند لوگوں کی تو نہیں ذمہ داری کہ وہی کریں. تو اگر آپ سمجھیں کہ آپ کا سب کو خط لکھنا درست نہیں، تو آپ ذمہ دار کو توجہ دلا سکتے ہیں کہ بھی سب کی توجہ اس طرف دلائیں، یہ چیز ہمارا وقت ضائع کر رہی. یہ کوئی بھی چیز ایسی ہو. ایک میری آخری جو درد مندانہ درخواست ہے کہ الہدا میں سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھنے آتے ہیں، چاہے وہ ڈیلی آئیں یا ہاسٹل میں رہیں. ان میں سے ایک ایک کی قدر کریں، ایک ایک کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ ان میں سے ایک کہیں بھی جا کے معلوم نہیں کتنی بڑی سپارک اس کی ہوگی اور اس میں آپ کا حصہ ہوگا. چاہے آپ کی ایک سمائل سے اگر وہ اس کا دل خوش ہوتا ہے اور وہ زیادہ بہتر پڑھ سکتا ہے تو کل وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. تو نیکیوں کی یہ جو سیل یہاں لگی ہوئی ہے نا، سیل ہی کہوں گی کہ اتنے مواقع ہیں کہ ہمارے اوپر بارش کی طرح برس رہی ہیں. یہ ہم پر ہے کہ ہم کس طرح اس کو سمیٹتے اور کس طرح ان کی مدد کرتے ہیں، تاکہ ہم سب مل کے ان کو تیار کریں کہ جہاں بھی یہ جائیں وہ چراغ بن کے روشن ہوں اور دوسروں کو بھی کریں. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.